طرح रूहों का बन जाऊं चरवाहा, रूहों का बन जाऊं चरवाहा, रूहों का बन जाऊं, रूहों का बन जाऊं, रूहों का बन जाऊं चरवाहा। जज्बा करता रसूलों का, जज्बा करता रसूलों का, जज्बा करता, जज्बा करता, जज्बा करता रसूलों का। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 20वें बाब में से उसी रोज़ हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहाँ शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। और उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूहुल कुद्दस लो, जिनके गुनाह तुम मुआफ़ करो उनके मुआफ़ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएँ। ए मसीह तेरी सताइश हो। सब अंजीली बरकत के लिए अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। जिनका इस्तेकाम होना है। और अजीज़ भाई और बहनों, आज हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि आज हम रूहुल कुद्दूस के रसूलों पर उतरने की ईद पर सब यहाँ मौजूद हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कई बार एक बात ये बताई कि जब पाक रूह तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें सारी सच्चाई की बातें बताएगा, सारी सच्चाई की बातें। जो खुदा के अपना एक निज़ाम है और खुदा का निज़ाम हम कभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते, क्योंकि खुदा खुदा है, हम इंसान हैं। हम ये देखते हैं कि कलाम यीशु मसीह से पहले भी लोग पढ़ते रहे, कलाम पढ़ते रहे, लेकिन कलाम से हदायत भी हासिल करते रहे। लेकिन कुछ भेद ऐसे हैं, कुछ मिस्ट्रीज जिसको हम कहते हैं, भेद ऐसे हैं जो
عام انسان نہ سمجھ سکتا ہے. یہ صرف خدا وقت کے مطابق اپنے مخصوص لوگوں کو خدا وہ جو بھید ہے اس پر وہ عیاں کرتا ہے. جیسے ہم عبرانیوں کی کتاب میں پڑھتے ہیں پہلے باب میں کہ خدا ہمارے آباء و اجداد سے طرح بطرح کلام کرتا رہا، لیکن معرفت کا بھید یسوع کے ذریعے ہم تک پہنچا. خدا طرح بطرح انبیاء کی معرفت کلام کرتا رہا، یسوع مسیح کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. تو ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کلام ہم پڑھتے ہیں، کلام سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن خدا کے جو بھید ہیں وہ وقت پر ہی ہم پر ظاہر ہوتے ہیں. یسوع مسیح نے شاگردوں کو بتایا، اور یسوع مسیح نے شاگردوں کو یہ بھی بات بتائی کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ میرے سبب سے تم سے دشمنی رکھیں گے، کینہ رکھیں گے، لان تان کریں گے، لیکن تم نے گھبرانا نہیں ہے. میرے باپ کا روح اسی وقت تمہیں بتائے گا کہ تمہیں کیا کہنا ہے، اسی وقت بتائے گا. یعنی وقت سے پہلے تمہیں پریشان نہیں ہونا ہے، لیکن اسی وقت بتائے گا. لیکن خدا سے دعا کرنی ہے. عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کامیابی کے لیے یا انسان کے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے کہ انسان اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی دولت پر، اپنی کسی بھی خاص خوبی پر فخر کرے، اور وہ اپنی ہی قابلیت کی وجہ سے، اپنی ہی لیاقت کی وجہ سے، اپنی ہی ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ کئی دفعہ سوچتا ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اور وہ پھر خدا کو بھول جاتا ہے، اور وہ بات سمجھ نہیں پاتا کہ خدا اس سے کیا چاہتا ہے. لیکن وہ خدا سے دور ہوتا جاتا ہے، خدا کا مقابلہ کرنا شروع کرتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تکوین کی کتاب کے 11ویں باب میں جب اس وقت لوگ جب ان کے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہوا، بڑی ٹیکنالوجی حاصل کر لی انہوں نے اس زمانے میں، تو انہوں نے کہا آؤ ہم برج بنائیں. اور برج بنانے کی نیت کیا تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا نیت تھی؟ جی، تاکہ ہم اتنا بڑا برج بنائیں، وہ برج بناتے بناتے آسمان پر تک ہم لے جائیں گے، خدا کا مقابلہ کریں گے، برج بنائیں گے. اور ان کے تکبر کی وجہ سے ہی خدا ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیتا ہے، اور جو وہ بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بنا سکتے. اگر وہ اینٹ مانگتے تھے تو دوسرا اس کو ریت پکڑا دیتا تھا. تو اس طرح سے زبانوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، زبانیں فرق ہو گئی. انسان جب اپنے تکبر میں آ جاتا ہے، مغروری میں آتا ہے، تو انسان ایک دوسرے کی بات بھی نہیں سمجھتا. اور یہ آج بھی کئی دفعہ ہوتا ہے. وہ خاندان جن میں تکبر آ جاتا ہے، مغروری آ جاتی ہے، روپیہ پیسے آ جاتا ہے، شاید ان کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، شاید کئی رشتہ دار باہر گئے ہوئے ہیں، کچھ ادھر ہی ہیں، اور پراپرٹیاں ہو سکتا بڑی لے لیں، اور آخر میں پراپرٹیوں پر ہی لڑ کر ایک دوسرے کو قتل و غارت بھی کر دیتے ہیں، اور پولیس کو دے کر جان چھڑاتے ہیں، اور جان نہیں چھوٹتی. تو یہ بہت جگہوں پر ایسا ہی ہے، آج بھی ایسے ہی. لیکن ہم دوسری جگہ پر یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب آسمان پر جا رہے تھے تو رسولوں کے اعمال کی کتاب پہلا باب 8ویں آیت ہم کیا پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جا رہے ہیں. تو اگر ہم اس منظر کو دیکھیں تو یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ یروشلم سے باہر نہ جانا، باپ کے وعدے کا انتظار کرو، وہ تمہیں پاک روح دے گا. جب تمہیں پاک روح ملے گا تو تم قوت پاؤ گے، تمہیں ہر بات کی سمجھ آ جائے گی، جرت حاصل کر لو گے، اور تم یروشلم، سامریا، یہودیہ اور دنیا کے انتہا تک میرے گواہ بنو گے. میری گواہی دو گے، اور گواہی دو گے کہ میں ہی المسیح ہوں. گواہی دو گے میں ہی خدا کا بیٹا ہوں. گواہی دو گے میں آسمان سے اترا ہوں. اور گواہی دو گے کہ جیسے آپ نے ابھی دیکھ رہے ہیں
گواہی دو گے کہ میں آسمان پر اٹھا لیا گیا، تم میرے گواہ رہو گے۔ شاگردوں کو پتہ چلتا ہے کہ اب ہماری زندگی فرق ہونے والی ہے، گواہی دینے والی زندگی ہے، لیکن شاگرد ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، بڑے حلیم ہیں، فروتن ہیں، اور وہ جا کر بالا خانے میں جا کر دروازے بند کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، دعا کرنی شروع کرتے ہیں۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہودیوں کی ایک بہت بڑی عید تھی، یہ فصل کاٹنے کی عید ہوتی ہے، جیسے یہاں پر بھی بیساکھی وغیرہ منائی جاتی ہے یا جشن بہارا منایا جاتا ہے، تو یہودی بھی جب اپنی فصل کاٹ لیتے تھے، سمجھ لے گندم کی اگر فصل ہو تو فصل کاٹ کر وہ بہت سارے لوگ یروشلم میں جاتے تھے اور ایک ہفتہ یروشلم میں ہی رہتے تھے، اور وہ اپنے بچوں کو لے کے جاتے تھے، پورا خاندان، اور یروشلم سے باہر بڑے کیمپ لگائے جاتے تھے، خیمے، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ خیموں میں رہتے تھے۔ اور خیموں میں بھلا کیوں رہتے تھے؟ وہ اپنے بچوں کو بتانا چاہتے تھے کہ آج ہمارے پاس بہت اچھے گھر ہیں، آج ہمارے پاس 2 منزلہ گھر بھی ہیں۔ عزیزوں، ان کے پاس اس وقت آج سے 2000 سال پہلے یسوع مسیح کے زمانے میں بھی ان کے پاس بڑے بڑے اچھے گھر تھے، اچھے گھر، بڑے بڑے گھر، باغات، گھروں میں تالاب بنائے ہوئے، بہت ساری چیزیں۔ تو اپنے بچوں کو بتاتے تھے کہ یاد رکھنا کہ ایک وقت ہم مصر میں غلام تھے، غلام، 430 سال تک ہم وہاں غلام رہے، نہ ہمارا اپنا ملک تھا، نہ کوئی ہماری زمین تھی، نہ کوئی اپنا گھر تھا، ہم بے یار و مددگار تھے، مزدور طبقہ تھے، غریب تھے، بھٹے پر کام کرنے والے تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ لیکن خدا نے ہمیں اپنے بندے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے مصر کی غلامی سے خدا ہمیں چھڑا کر اس ملک میں لایا ہے۔ ہمارا کچھ نہیں تھا، خدا نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، یہ آج بھی خدا کا ہے۔ ہم نے محنت کی ہے، محنت کرنا ہمارا کام تھا، برکت دینا خدا کا فضل تھا، خدا نے برکت دی ہے، ہم نے محنت کی ہے، اور آج ہمارے پاس یہ بڑے بڑے گھر ہیں۔ تو بچوں کو بتاتے تھے کہ ہم کسی وقت خیموں میں رہتے تھے، خیموں میں، اور وہاں بس گزارا ہی گزارا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ تو یاد رکھنا کہ اب ہم نے فصل کاٹ لی ہے، ہمارے گھر بہت ساری گندم کی بوریاں لگی ہوئی ہیں، ہمارے پاس گندم بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ سب کچھ خدا کا ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھو خیمے میں ہم رہیں گے۔ تو اس لیے اس وقت وہ عید تھی، عید خمسین تھی، ہفتوں کی عید تھی، فصل کاٹنے کی عید تھی۔ تو بہت سارے یہودی تھے، اور شاگرد بھی اس سے پہلے شاگرد بھی یہودی تھے یسوع مسیح کو ماننے سے پہلے۔ تو شاگرد وہ ان یہودیوں کو دیکھ دیکھ کر ڈرتے تھے، وہ ڈرتے تھے، اس لیے وہ دروازے بند کر کے بیٹھے تھے کہ ان یہودیوں نے ہمارے یسوع کو، ہمارے استاد کو مارا تھا، تو کہیں ہمیں بھی نہ مار دیں۔ وہ اندر دروازے بند کر کے دعا کر رہے تھے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دعا کر رہے تھے، جیسے آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے پڑھا ہے رسولوں کے اعمال کی کتاب 2 باب، تو اس میں کیا ہوتا ہے، جب یہ دعا کر رہے تھے تو لکھا کہ یک بارگی آسمان سے ایسی تند ہوا کا سناٹا ہوا، اور روح القدس آگ کے شعلوں کی سی زبانوں میں شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور وہ فرق زبانیں بولنے لگے جیسے روح نے انہیں سکھایا تھا۔ وہ فرق زبانیں بولنے لگے جیسے روح نے انہیں سکھایا تھا۔ عزیزو، یہ جو فرق زبانیں بولنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اب جیسے لکھا ہے کہ جیسے روح نے انہیں سکھایا تھا، وہ دعا کر رہے تھے، اور یہ سہمے ہوئے لوگ، ڈرے ہوئے لوگ، گھبرائے ہوئے لوگ یہ اندر بیٹھے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور پاک روح ان پر نازل ہوتا ہے۔ اب یہ فرق زبانیں جیسے روح نے انہیں سکھایا۔ روح نے ان کو کیا سکھایا تھا؟ روح نے ان کو یہ نہیں کوئی جرمن زبان نہیں سکھائی تھی، نہ کوئی انگلش زبان، نہ کوئی پنجابی سکھائی،
रूह ने इनको वो ज़ुबान सिखाई जो इनको सीखनी थी और अभी तक सीखी नहीं थी। जैसे मैंने पहले कहा, खुदा अपने भेद वक्त पर और मखसूस लोगों पर जाहिर करता है। इनको अब एक नई ज़ुबान आ गई, और वो नई ज़ुबान क्या थी? यसु मसीह ने इनको क्या कहा था कि एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो। यसु मसीह ने कहा था दुश्मनों के लिए भी दुआ करो। ये भी हमारी तरह के थे, पुराने अहदनामे के लोग थे। पुराने अहदनामे में इन्होंने क्या सीखा था? ज़ुबान जो इन्होंने भी सीखी थी, क्या सीखी थी? आँख के बदले आँख इन्होंने सीखा था, दांत के बदले दांत, ये सीखा था इन्होंने। हमने भी क्या सीखा? हमने सीखा कि ईंट का जवाब क्या है जी? हमने भी ईंट का जवाब पत्थर सीखा। ये हमने भी ज़ुबान यही सीखी है। लेकिन अब लिखा है कि अब ये नई ज़ुबानें बोलने लगे, तो जो पुरानी ज़ुबानें थी वो सारी डिलीट हो गई। दुश्मनों, यसु मसीह ने इनको क्या सिखाया था? दुश्मनों के लिए दुआ करो, सताने वालों के भी खैर चाहो। अब ज़ुबान ही है ना। अब इन्होंने पहले सताने वालों को शायद बददुआ देते थे, लेकिन अब नई ज़ुबान सीख लेंगे कि सताने वालों के लिए भी बरकत चाहेंगे और किसी से दुश्मनी नहीं रखेंगे। नई ज़ुबान सीख ली, ये कोई और ज़ुबान नहीं थी। तो आप भी आज ऐसी ज़ुबान सीख सकते हैं। सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए जी? ये सभी सीखना चाहते हैं, तो सभी सीखना चाहते हैं, तो पाक रूह आज आपको भी इसी तरह ही मिलेगा। आपको भी पाक रूह मिलेगा। जो ये ज़ुबान हासिल कर लेगा उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, उसके घर की ज़िंदगी बदल जाएगी, उसके ख़ानदान का माहौल बदल जाएगा, उसके ख़ानदान का माहौल ही बदल जाएगा। उसके घर में खुदा की बादशाहत आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने आज अपने घर में ईद पेंतीकोस्त का तजर्बा कर लिया है। आज 2000 साल पहले ईद पेंतीकोस्त रूहुल कुद्दूस रसूलों पर नाज़िल हुआ। आज हमारे ईमान की ईद है। आज कलीसिया का जन्मदिन है, जन्म का दिन है। तो आज खुदा आपको भी पाक रूह देगा, आप भी नई ज़ुबान बोलेंगे, पुरानी ज़ुबान ख़त्म कर देंगे, नई ज़ुबान। और अब देखें कि क्या हुआ कि शागिर्द पहले डरे हुए थे, सहमे हुए थे। पहले शायद यही दुआ कर रहे होंगे, दरवाजे बंद थे, खिड़कियों से देखते होंगे बड़े यहूदी, बेशुमार यहूदी ईद मनाने के लिए आए हुए हैं। तो शायद डरते होंगे कि ये लगता है यही ज़्यादा ख़तरनाक है, वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। डरते होंगे, बातें कर रहे होंगे। जब पाक रूह उनको मिला तो लिखा है कि वो फ़र्क अब ज़ुबानें, उन्होंने फ़र्क ज़ुबानें सीख ली, और सीख कर अंदर नहीं बैठे हुए। इसलिए जो दूसरी तलावत पढ़ी गई कि रूहुल कुद्दूस का ज़हूर फ़ायदे के लिए दिया जाता है, उससे खुद को फ़ायदा हो, दूसरों को भी फ़ायदा हो, नहीं तो जो खुदा ने रूह दिया वो ख़त्म हो जाएगा। ये दरवाजे खोल कर बाहर आ गए, बाहर आ गए। पहले ये डरते थे, सहमे हुए थे, खौफज़दा थे। अब डर ख़त्म हो गया। डर क्यों ख़त्म हो गया? डर का ये नहीं मतलब कि डर ख़त्म हो गया, ये बाहर आ गए। इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये भी पकड़ेंगे हम भी इनको पकड़ लेंगे और देखी जाएगी फिर। ये बात नहीं, ये नहीं, कोई लड़ाई की बात नहीं है, डंडे सोटे वाली बात नहीं है। इनके भी ज़ुबान असल में बदल गई है। इनको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चल गया। अजीज़ों, जिस शख्स को भी अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चल जाए वो उसकी वैसे ही ज़िंदगी बदल जाती है। मैंने पहले भी शायद एक दफ़ा कहा, अजीज़ों आप देखते हैं कि जिस भी बाप को अपने बाप होने का पता चल जाए कि मैं बाप हूँ, मैं एक खाविंद हूँ। आपने देखा जितनी मर्जी गर्मी हो, धुंध हो, वो काम के लिए जाते हैं कि नहीं जाते जी? वो काम के लिए जाएंगे। क्यों जाते हैं? उनको पता है मैं एक बाप हूँ, मैं एक खाविंद हूँ, मैं इस घर का रहनुमा हूँ और मैंने अपने बच्चों के लिए कमाना है, रोटी लेके जानी है, शाम को घर पे कुछ लेके जाना है। उसको ज़िंदगी का मकसद पता चल गया। अब ना उसको सर्दी रोक सकती है, ना धुंध रोक सकती है, ना जून जुलाई की गर्मी रोक सकती है। घर में बैठे लोगों को हो सकता है कि वैसे ही डिहाइड्रेशन हो जाए। ये बाहर 40 डिग्री के दर्जा पर काम कर रहा है, इसको डिहाइड्रेशन नहीं हुई, ये काम कर रहा है, ये कमा के ले आया। घर में बैठा हो सकता है बंदा ऐसे ही जड़ा वेला है, वो जी एवं करता, अज गर्मी बड़ी हो, बड़ी गर्मी है, उन्होंने बड़ी गर्मी लगती,
विलेन। तो ये एक बात है। इसी तरह हम देखते हैं कि माँ को जब पता चल जाए कि मैं एक माँ हूँ, जिम्मेदार माँ हूँ, अगर बच्चे का इम्तहान है दूसरे दिन और अगर बुखार भी माँ को हो जाए रात को, तो क्या माँ सुबह उठकर बच्चे को नाश्ता दे के भेजेगी क्या नहीं भेजेगी? हाँ, इसलिए कि उसको पता है कि मैं माँ हूँ और मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं भेजूंगी। उसको ये पता है कि मेरा बच्चा इम्तहान होने वाले हैं या स्कूल उसने जाना है, मेरा बच्चा भूखा नहीं जाएगा। उसको पता चल गया। शागिर्दों को अब अपनी ज़िंदगी के मकसद का पता चल गया। अजीज़ों, जब ज़िंदगी का मकसद पता चल जाता है, मिसाल के तौर पर मकसद पता चला है, आप में से भी जो भी, अगर हम देखते हैं मुकद्दस पतरस उनको भी ज़िंदगी का मकसद पता चला कि अब से हमने क्या करना है। यीशु मसीह ने कहा था कि तुमने मेरी गवाही देनी है। अब उनकी जो आंखें हैं, उनकी आंखें वो गवाही देने के लिए हैं। उनकी सारी सोच गवाही, तो उनकी सारी जो सोच है वो सीधी उधर है। उनको यीशु ही नज़र आता है और कुछ नहीं है, यीशु ने। तो इसलिए ना वो इधर देख रहे हैं ना इधर देख रहे हैं, ना वो यहूदियों को इस तरफ से देखते हैं ना इधर से देखते हैं, ना वो डर रहे हैं। क्यों? उनको हमेशा की ज़िंदगी नज़र आ रही है और वो हमेशा की ज़िंदगी यीशु है। यीशु ने क्या कहा था? हमेशा की ज़िंदगी मैं ही हूँ। अब इसलिए, और लेकिन अब उन्होंने, उनकी ज़ुबान बदल गई है। अब लिखा है कि सब दरवाजे खोलकर बाहर आ गए और मुकद्दस पतरस ने खड़े होकर सबसे मुखातिब होकर कहा कि ए यहूदी मर्दों, जिस यीशु को तुमने सलीब दी वो पाक नविश्तों के मुताबिक दुनिया में पैदा हुआ। पाक नविश्तों के मुताबिक यीशु ने तालीम दी। नबियों की पेशन गोइयों के मुताबिक यीशु ने दुख उठाए और यीशु मसीह पाक नविश्तों के मुताबिक यीशु जी उठा है और हम उसके गवाह हैं। तो ये बात है। अजीजों, ये था ज़िंदगी का मकसद। पता चल गया कि ज़िंदगी क्या है, मेरे जीने का मकसद क्या है। यीशु मसीह ने हमारे लिए दुआ की थी और एक मिशन दिया था कि तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, दुनिया के इंतहा तक तुम मेरे गवाह बनोगे। गवाही दोगे कि मैं ही वो यीशु हूँ जिसने तुम्हें तालीम दी है कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं। ये गवाही दोगे। मैंने ही तुम्हें तालीम दी है, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं। और मैंने ही तुम्हें दुनिया में भेजा है कि जाओ, जाकर सारी दुनिया को, सारी खिलकत को अंजील की मुनादी करो और दुनिया के आखिर तक हर रोज़ मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम उस यीशु के गवाह हैं। और अजीज़ों, हम देखते हैं ये हलीम और फ़रोतन लोग ये तालीम दे रहे हैं। और बाबल में लोग हलीम और फ़रोतन थे या बड़े मगरूर और तकब्बर भरे थे? जी, मगरूर थे, तकब्बर था। बाबल में ज़ुबानों में इख्तलाफ पड़ गया, वो एक दूसरे की बात ही ना समझ सके। और अजीज़ों, आज देखें कलाम की कितनी बड़ी गवाही है जो आज हमने पहली तिलावत में पढ़ी कि जब मुकद्दस पतरस कलाम कर रहे थे तो वहाँ पर कोई 15 किस्म की ज़ुबानें बोलने वाले लोग, 15 किस्म। और लिखा है कि हर कोई ये समझ रहा था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। जो 15 किस्म के ज़ुबानें बोलने वालों को समझ आ गई, जैसे वो खुद ट्रांसलेशन हो रही है, खुद ब खुद ही ट्रांसलेशन हो रही है। हर एक को समझ आ गई मेरी ही बोली है। अजो ये थी प्यार की ज़ुबान, मोहब्बत की ज़ुबान। हर एक को समझ आ गया कि मैं कौन हूँ। और देखें, ये डरे हुए लोग, सहमे हुए लोग, इन्होंने ऐसी तालीम दी, पहले दिन ही ऐसी तालीम दी। इनकी ज़ुबान में मिठास है, इनके कहने का अंदाज़ बदल गया है, लहजा बदला। और पहले ही दिन 3000 लोग यीशु पर ईमान ले आए। पहले ही दिन 3000 लोग, 3000 लोग, 3000। अजीज़ों, ये है खुदा के भेद, खुदा के भेद। अजीज़ों, आज जब हम भी आए हैं, हम भी आज आए खुदा से दुआ करें कि खुदा आज हमारी भी ज़ुबान को बदल डाले। ज़ुबान, अगर हम
اونچے لہجے سے بات کرتے ہیں. کئی ہے نا گھر میں اونچے لہجے سے بات کرتے ہیں, تو وہ آج سے اپنا لہجہ دھیما کر سکتے ہیں. کیونکہ جب بات ہم کر لیتے ہیں نا زبان کی, تو تربیت کی, یہ سمجھ رہی شاگردوں کو تربیت دی تھی. تو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ جب میں بھی چھوٹا تھا, تو شاید آپ لوگوں نے بھی یہ محاورہ سنا ہوگا یا کبھی, کہ بچوں کو سونے کا نوالا دو اور شیر کی آنکھ سے دیکھو. اور جب میں بڑا ہوا, سیمنری میں تھا, ابھی بھی جب کلام پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ کتنا اس میں تضاد ہے, تضاد کتنا ہے. آپ اگر سونے کا نوالا, اگر بچے کو آپ اسے حلوہ پوڑی رکھ دیتے ہیں اور شیر کی آنکھ سے گھورتے ہیں, وہ بچہ کھا ہی نہیں سکے گا. وہ بچہ تو انجی ڈرے گا, وہ بچہ تو اپنے باپ کو یا ماں کو انجی ڈرتا رہے گا. عزیزو, لیکن کلام کی زبان بالکل فرق ہے, کلام کی تربیت فرق ہے. یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا, جا کر سب کو انجیل کی منادی کرو, جو ایمان لائے وہ بپتسمہ پائے گا اور نجات بھی پائے گا. عزیزو, یہاں بھی دیکھیں کتنی حلیمی ہے, فروتنی ہے. زور نہیں ہے کہ تم نے کسی کو ضرور تعلیم دینی ہے, اس کو بپتسمہ بھی ضرور دینا ہے, اس کو نہیں تو ڈرانا ڈرونا ہے کہ نہیں تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. نہ ادھر تلوار کی بات, نہ ادھر ڈنڈے سوٹے کی بات, نہ ڈرانے کی دھمکانے کی بات. اور جو ایمان نہ لائے مجرم ٹھہرایا جائے گا. خدا کہتا ہے اس کا حساب میں خود لوں گا, تم نے اس کے بارے کچھ نہیں کہنا, وہ میرا کام ہے, تم نے اپنا کام کرتے جانا. عزیزو, آج ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم اپنے گھر میں نہ تو شیر کی آنکھ والی بات کریں گے, نہ ہم اپنے گلی محلے میں اینٹ کا جواب پتھر دینے والی بات کریں گے. آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گھر میں خدا کا راج کیسے ہوگا, خدا کی بادشاہت کیسی ہوگی. اگر یہ 15 قسم کی زبانیں بولنے والے لوگ مقدس پطرس کی بات ایک کہنے والا ہے سب سمجھتے ہیں, تو آج ہم خدا سے دعا کریں گے کہ اگر ہمارے گھر کے 6 افراد ہیں یا 10 ہیں یا جتنے بھی ہیں, کیا ہم ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں, یا ہر ایک اپنی اپنی راہ پر ہی چلتا رہتا ہے. کیا میاں بیوی ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں؟ اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو کیا جرت کے ساتھ ہم غلطی مان بھی لیتے ہیں اور معافی بھی مانگ لیتے ہیں؟ یہ ایک نئی زبان ہے جو ہم نے سیکھنی ہے. غلطی ہو سکتی ہر ایک سے, غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے, لیکن جب غلطی کا دفاع کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ سیکھتا نہیں ہے, وہ پھر ڈٹا رہتا ہے, اپنی غلطی پر ہی ڈٹا رہتا ہے کہ نہیں جو مرضی ہو جائے میں نیچے بدلنا, وہ ڈٹا رہتا ہے. جو آج ہم دیکھیں گے کہ میں آج اپنے گھر کے لیے کس طرح سے برکت کا باعث ہوں. نئی زبان کیسے ہے, نئی زبان, اور میری زبان میں مٹھاس کیسے ہے. جو بچوں کی تربیت کیسے کی جا رہی ہے, بچوں کی تربیت, اگر ہم بچوں کو تربیت اچھے طریقے سے کرتے ہیں, اچھے طریقے سے, یقیناً اس گھر کا ماحول بدل جائے گا. میں نے شاید ایک دفعہ کسی جگہ پر یہ بات کی تھی کہ ایک خاندان تھا, تو خاندان کا نام ہے اے, خاندان نام کیا ہے؟ اے خاندان. تو ان کا ایک بچہ تھا, کوئی 6 7ویں میں ایسے پڑھتا ہوگا, تو ان کے گھر مہمان آ گئے. تو ماں باپ نے کہا بچے کو کہ ان کو نہ پانی پلانا, تو بچہ گلاس اوپر تک بھر کے لے کر آ گیا. تو جب وہ مہمان کو پانی دینے لگا تو تھوڑا سا پانی گر گیا. تو ماں نے اور باپ نے بھی اسے دیکھا, تو اسے کہا کہ بیٹا آئندہ سے نا اتنا پانی نہیں بھرنا, پانی تھوڑا سا کم رکھتے ہیں تاکہ پانی گر نہ جائے, تم پر نہ گر جائے یا مہمان پر نہ گر جائے. تو چلو آؤ بیٹھ جاؤ. بچہ ساتھ بیٹھ گیا اور انہوں نے کہا کہ آئندہ خیال رکھنا. تو یہ خاندان تھا اے. دوسرے خاندان تھا بی, ان کے گھر میں بھی مہمان آئے, انہوں نے بھی بچے کو کہا پانی لے کر آنا, پانی لے کر آیا, اسے بھی گر گیا. تو باپ نے فوراً کہا انا ہویا ہے اے پانی ڈول دیتا ہی, تینوں سکھایا بھی کنی بری. اور بچے نے ادھر ہی گلاس رکھا اور بچہ کمرے سے باہر چلا گیا. تو کون سا خاندان ہے جس نے بچے کی تربیت کی؟ خاندان اے نے تربیت کی یا خاندان بی نے تربیت کی؟ اے نے تربیت کی.
اور کس خاندان نے بچے کی بےزتی کر دی؟ اے نے کہ بی نے؟ بی نے۔ ہمارے گھروں میں کیسا ماحول رہتا ہے؟ اے والا کہ بی میں زیادہ تر؟ جی چلو کوئی بھی ہوئے جو بھی ہے، اپنا اپنا آپ ہی سمجھ جاؤ، نہیں؟ اچھا، تو عزیزو یہ ہے بات کہ جس گھر میں زبان کا لہجہ فرق ہے، میٹھا ہے، دھیما ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، بچوں کو ڈرا نہیں رہے، بچوں کو الزام نہیں لگا رہے، غصے نہیں ہو رہے، تو وہاں پر تربیت ہوتی جائے گی۔ عزیزو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی تھی، تربیت کی، اور 3 سال کی تربیت کی، اور شاگرد پوری دنیا میں جا کر انہوں نے یسوع مسیح کی منادی کی۔ آج ہم بھی جب عید پینتیکوست پر آئے ہیں، ہم بھی خدا سے دعا کریں گے کہ خدا آج ہمیں بھی نئی زبان عطا کر، ہم اپنے گھر میں اخلاقیات سے، روحانیت کے ساتھ، میٹھی زبان کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ اور ہم یہ بھی کریں گے دعا، شاگرد جب یہ باہر آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب ان کا کیا کریں گے، یہ تو ہمارے دشمن ہیں، نہیں، اب شاگردوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، اور نہ ہم ان کے دشمن ہیں، ہمارا مشن ہے ان کو پیار کی باتیں بتانا ہے تو ہم بتائیں گے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی آنکھوں سے حسد اور نفرت ختم کر دی، نفرت ختم کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ یہ یہودی ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو مارا تھا، اچھا ہے کہ مرتے ہیں تو مرتے رہیں، ہم ان کو کیوں تبدیل کریں، یہ نہیں بات تھی۔ ان کے ذہن میں پیار، ان کے لیے بھی پیار آنا شروع ہوا کہ ان کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی یسوع کا پیغام دینا ہے۔ آنکھوں سے حسد اور نفرت ختم ہو گئی۔ عزیزو اگر آپ جب گرجے بھی آئے ہیں تو شاید کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی، اور کئی لوگ ہیں جن کو دیکھ کر بندہ تھوڑا سا حسد بھی آ جاتی ہے کہ یہ انہوں نے بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو کیا خیال ہے، حسد کی بھی یہ جو دیکھنے سے حسد آتی ختم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی تو یہ اگلے ہفتے سے کریں گے کہ اسی ہفتے سے ہی، کہ آج ہی سے؟ آج ہی سے؟ واہ بھائی فاجی، آپ کی کلیسیا تو بڑی اچھی کلیسیا ہے کہ آج ہی حسد بھی ختم کر دیں گے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تبدیلی آ جائے گی۔ تو عزیزو آج کیونکہ ہمارا بھی آج کلیسیا میں ایمان کا جنم دن ہے اور نئے ارادے کرنے کا دن ہے، تو ہم بھی آج ایک نیا ارادہ کر کے جائیں گے۔ کیا خدا ابھی جس کو بھی ہم دیکھیں گے اگر وہ ترقی کر رہا ہے اس کی تعریف کریں گے اور خوش ہوں گے کہ یہ شخص تھا، یہ خاندان بھی پہلے غریب تھا، انہوں نے بڑی ترقی کی ہے، ان کا بچہ ہمیشہ پہلا نمبر آتا ہے، اس کی بھی تعریف کریں گے کہ وہ محنتی ہیں۔ تو ہم حسد کرنے کی بجائے ہر ایک کی تعریف کریں گے، اس کی محنت سے سیکھیں گے کہ ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے۔ یہ ایک سیکھنے کا عمل شروع ہو جائے گا اور اس سے بھائی چارہ بڑھے گا، پیار اور محبت بڑھے گی۔ اگر نفرت کریں گے تو ہم ادھر گرجے سے نکلتے ہی ادھر کھڑے ہو کے 2-4 جو ہے نا وہ برائیاں کریں گے، ویخ پتہ نہیں انہوں نے کتوں کپڑے آ لے نے، دوپٹہ انہوں میچ نہیں کرن دیا، اور پینٹ جڑی لنڈے دی لگن رہی ہے، تو ہم اس طرح کی باتیں کریں گے۔ لیکن اگر ہم ہر ایک کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہم کریں گے کہ خدا کتنا اچھا ہے، ہمارے لوگ کتنے صاف ستھرے گرجے آتے ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں، خدا ان کے رزق کو اور برکت دے، دینے والا تو وہی ہے نا، ہم اسے کہیں گے اور دے۔ تو عزیزو ہماری زبان بدل جائے گی، ہمارے خیالات بدل جائیں گے، سوچ بدل جائے گی۔ اور جیسے ہی شاگرد ساری دنیا میں جا کر انہوں نے تبلیغ کی، اور ہم بھی اسی طرح سے ہی سب سے پہلے اپنے گھر میں ایک نیا ماحول بنا لیں گے۔ آپ کے گھر میں روز ہی عیدی ہوگی، روز عید پینتیکوست ہوگی، روز ہی خوشیاں ہوں گی۔ میری دعا ہے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے تاکہ آپ کا گھر ہمیشہ ہی خوشیوں سے اور عید کی خوشیوں سے، روحانی ترقی سے بھرا رہے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔